الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ چھٹے پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ اس کو عنوان دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اہل کتاب کی گمراہیاں اور دین اسلام کی تکمیل کا بیان ہے۔ تو یہ دو بڑے اہم چیزیں اس پارے کے اندر موجود ہیں، تو اسی حوالے سے اس کو ہم یہی عنوان دے سکتے ہیں، اگرچہ یہ بالکل ایک سبجیکٹو چیز ہے۔ کوئی اور کسی اور زاویے سے آپ اس کو دیکھیں گے تو کچھ اور بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو نمایاں ترین مضامین ہیں وہ اہل کتاب کا خطاب ہے اس میں، اور ان کی گمراہیوں کا بیان ہے، اور دین اسلام کے متعلق جو دین کا نظام ہے، جو اسلامی ضابطہ ہے زندگی گزارنے کا، اس سے متعلق احکامات کی تکمیل جو ہے، اور بلکہ اعلان بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس پارے کے نمایاں ترین مضامین میں سے شامل ہے۔ اگر آپ اس کا مرکزی مضمون آپ کہہ لیں پارے کا، تو اس میں اہل کتاب سے مجادلہ کیا گیا ہے، ان سے بحث مباحثہ مکالمہ کیا گیا ہے، ان کی غلو، ان کی جو بالکل شدت پسندی ہے، جو ایکسٹریمزم ہے ان کا، یعنی انہوں نے ایک نے جو ہے وہ اہل کتاب نے ایک طرف گئے ہیں غلو میں، انتہا پسندی میں، اور دوسری جو ہے قوم نصارہ، یہود اور نصارہ دوسری طرف گئی ہے، اور ان کی عہد شکنی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کی، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا گیا ہے، اور شریعت کی حاکمیت، یعنی شریعت کا حکم کو، احکام کو نافذ کرنا، اس کی بہت زیادہ زور دیا گیا اس پارے کے اندر، اور اچھا خاصا حصہ اس سے متعلق جو ہے شریعت کی حاکمیت اور اللہ کے نظام کی حاکمیت کے متعلق ہے، اور عدل و قوانین کا قیام کے بارے کے اندر ادارے اور متعدد احکامات ہیں جو اس پارے کے اندر ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، نظام حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اتارا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس سے غیر متعلق ہو جائیں، اس سے انڈیفرنٹ ہو جائیں، اور اس کو نہ اپنائیں، اس کو اون نہ کریں، اور اس کو نفاذ اس کا نہ کریں اپنے معاشرے کے اندر۔ تو یقینی طور پر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اہل کتاب کو بتایا ہے کہ اگر تم کتاب کو قائم نہیں کرتے، کتاب کو جو اللہ نے تمہارے اوپر اتاری ہے، جس سے مراد تورات ہے، اور ہمارے لیے وہ کتاب اور وہ نظام جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ لستم علی شیء، تم کسی چیز کے اوپر نہیں ہو۔ تو یہ بہت ہی اہم اس لحاظ سے اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون جو ہے بیان کیا گیا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ نصارہ کا، جو عیسائیوں کا سب سے بڑا مرض کیا ہے، وہ غلو ہے، ایکسٹریمزم ہے، شدت پسندی ہے، اور یہ شدت پسندی اس کو ریفر کر رہی ہے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر زیادہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے درجے میں، الوہیت کے درجے میں الہ بنا لیا، الوہیت کے درجے میں لے لیا۔ تو یہ سب سے بڑا مرض ان کا قرار دیا گیا، یعنی دین میں شدت ہے اور انتہائی درجے کا مبالغہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر ان کو جو ہے وہ تثلیث کے عقیدے کے اوپر جو ہے وہ بندگی سے الوہیت پہ لے گئے، اور پھر تثلیث یعنی ٹرینٹی، تین جو ہے خدا انہوں نے جو ہے بنا لیے۔ تو یہ سب سے بڑا ان کا جو ہے مرض بتایا گیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ جو ہے، حد سے زیادہ بڑا ہوا عقیدہ کسی چیز کے اندر، اس سے بڑا ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ نے بتایا، اس سے بڑھ کر اگر آپ عقیدے کے اندر کوئی چیز ایڈ کریں گے تو یہ جو ہے غلو آئے گا، اور یہ عقیدہ جو ہے پھر دین کو، پورے کے پورے دین کو جو ہے وہ مسخ کر دیتا ہے۔ تو یہ ان کو کیٹیگوریکلی بتایا گیا ہے کہ ایسا نہ کہو کہ تین خدا ہیں، بلکہ جو ہے ایک ہی خدا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، عاجز بندہ ہونے سے کہنے سے کبھی انہوں نے اس کو عار نہیں سمجھا۔ اس کے بعد پھر یہود پر فرد جرم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہود پر ایک بڑی فرد جرم جو ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی آئی تھی، اور پھر جو ہے موقع بموقع، محل بمحل جو ہے مختلف جو صورتیں آئی ہیں، سب کے اندر ان پہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو جو ہے انہوں نے جو جرائم کیے ان کا ذکر ہے، اور یہاں پہ کئی ایک جرائم کا ذکر جو ہے وہ اکٹھا ہے۔ اس میں بچھڑے کی جو پرستش ہے، انبیاء علیہ السلام کا قتل ناحق ہے، مریم علیہ السلام پر بہتان ہے،
سود خوری اور عہد شکنی جو انہوں نے کی ہے، اور جو میں سب کی نافرمانی کی، یہ بڑے بڑے جرائم ہیں جو یہود نے کیے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے اس کی بنیاد یہی جرائم تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے سرکشی، جان بوجھ کر سرکشی کرنا جو ہے قوموں کی تباہی کا باعث بنتا ہے، اور یہ ہمیں پیغام یہاں سے ملتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تردید ہے، جیسے عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا صلیب کے اوپر، تو اس بات کی قطعی طور پر تردید کی گئی ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقینی طور پر ان کو مصلوب نہیں کیا گیا، ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا، اور اس اشتباہ کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کیا ہوا اس کے بعد اور یہ معاملہ کیا ہوا، تو اس کا بالکل حقیقی جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن جو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محض اٹکل پچو اور گمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلیب کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، جبکہ جو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ یقینی ہے، اور اس نے وحی کے ذریعے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نازل فرمایا کہ یہ معاملہ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ان کو مصلوب کیا گیا ہے۔ یعنی حق کا علم جو ہے کیا سے نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم وحی سے جو ہے وہ یقینی علم ہے، کہ جو وحی کے ذریعے سے ہمیں علم ملے۔ پھر گمراہی کے اسباب بتائے گئے ہیں کہ قوموں کی گمراہی کے اسباب میں غرور نفس اور عقل، یعنی جس سے انسان یہ کہے کہ میں کیوں جھکوں اللہ تعالیٰ کے آگے، یعنی جھکنے سے بھی انکار کر دے، اور یہ ان میں بہت بڑے گمراہی کے اسباب میں سے یہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنا، ان کو مقام سے اٹھا کر اوپر کہیں لے جانا یا پھر جو نیچے لے جانا، یہ دونوں غلو کے ہیں۔ اور دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو یہ مرض جو ہے غلو کا مرض ہماری امت کے اندر بھی اسی طرح ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مختلف لوگ عقیدہ رکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں، یا آج کل کی جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے دیکھیں، کسی ایک کو ذرا کھول کر دیکھیں تو یہی غلو جس سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا کہ ایاکم الغلو، کہ یہ انتہا پسندی سے اور غلو سے اور اس سے بچو، جو ہے یہ بالکل پچھلی قوموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تباہ کر دیا ہے۔ دنیا پرستی بھی گمراہی کے اسباب میں سے ہے، جس طریقے سے بنی اسرائیل دنیا پرستی کے اندر جو ہے مبتلا ہو گئے اور دین کی بنیادوں کو انہوں نے ڈھا دیا، تو یہ بھی گمراہی کے اسباب میں سے ہے، اور حق اور سچ سے فرار جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے۔ تو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور جو ہے یہ تکبر، یہ ہدایت کا سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت، ایمان کی دعوت دی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اب دیکھیں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب ان کے آ جانے کے بعد ان کو مان لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کو مان لینے اور ان کی اطاعت تسلیم کرنے کے علاوہ اب نجات کی کوئی صورت جو ہے وہ نہ ہوگی۔ آپ جو ہے واحد جو ہے صورت یہی ہے کہ تم جو اہل کتاب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لے ہیں، یعنی رسول کی اطاعت کے بغیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت کے بغیر اب نجات جو ہے ممکن نہ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ المائدہ ہے، یہ تکمیلی نظام شریعت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تکمیلی احکام لیے ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ بالکل پریلیمنری قسم کے جو احکامات تھے، اور وہ سورہ البقرہ میں نازل ہوئی ہے، کسی حد تک کچھ انٹرم بھی تھے، درمیانی مدت کے بھی تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو وہ والے احکام جو ہے سورہ آل عمران میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ نساء کے اندر کافی حد تک انٹرم سے لے کر پھر جو ہے تکمیلی تھے، اور اب جو ہے وہ تکمیلی احکام نازل ہو رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ کے یہ صورتیں بھی یک بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں، یعنی ایک کے بعد، یعنی کرونولوجیکل آرڈر میں بالکل یہی آرڈر ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ تدریج ہے ان کے اندر، جو گریجولیزم ہے کہ گریجولی جو ہے وہ بالکل یکدم سارے کا سارا اسلامی نظام ایک دفعہ نازل نہیں کر دیا گیا، بلکہ بالکل ابتدائی احکام آئے، پھر ان کو بعد میں درمیانی مدت کے آئے، اور پھر تکمیلی مدت کے آئے۔ تو ایسا بھی ہوا کہ پہلے جو بالکل ابتدائی احکام تھے ان کو پھر منسوخ کر دیا گیا۔ یہ صورت بھی مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ النساء میں دیکھیں کہ خاندانی اور ریاستی اداروں کی تنظیم کا ذکر تھا،
یہاں پہ اب اسلامی نظام حیات کے مختلف پہلوؤں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور جو خاکہ البقرہ میں اور العمران میں اور نساء میں آیا تھا اس کے کافی سارے خطوطات بالکل جہاں واضح ہو تکمیلی رنگ جو ہے لی ہوئی ہے۔ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ الجوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ یہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ دین کو جو ہے دین کی تکمیل ہو گئی ہے، تو بطور نعمت کے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے، تو دیکھیں کہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور بالکل فنگر ٹپس کے اوپر ہونا چاہیے کہ دین کی تکمیل کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، دین کو مکمل کر دینے سے مراد اس کو ایک مستقل نظام فکر و عمل اور ایک ایسا مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا ہے جس میں انسانی زندگی کے جملہ مسائل کا جواب جو ہے آ گیا ہو، اصولاً آ گیا ہو یا پھر تفصیلاً موجود ہو، اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے پھر کسی حال میں بھی اس سے باہر جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یہ ہے دین کی تکمیل کا مطلب۔ اس لحاظ سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکمل کر دیا ہے، یعنی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ایک پورے کا پورا کل ہے، اور اس کے اجزاء اور اس کے کمپارٹمنٹ نہیں بنائے جا سکتے۔ تو جو ہے اسی کو کوئی بھی امور ہو، مثال کے طور پہ چاہے جو ہے وہ خانگی امور ہوں یا معاشرتی امور ہوں یا اجتماعی احکام ہوں یا بین الاقوامی امور ہوں، یہ تمام کے تمام امور سارے کے سارے دین کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، یہ آخری امت ہے، اور یہ جامع شریعت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اعلان فرمایا ہے۔ تو اسلام ایک مکمل اور ایک خود کفیل نظام ہے۔ خود کفیل سے مراد یہ ہے اس کو باہر دوسرے نظاموں سے جو ہے وہ ٹوٹ کے لینے کی اور جو ہے پیچز کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کے اندر ایک جو جگہ خالی پڑی ہے اور باہر سے کوئی پیچ لگا کے، باہر سے کوئی چیز لگا کے اس کو پیچ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کی اصولی یا تفصیلی احکام اس میں جو ہے نازل فرما دیے، اور یہ بات جو ہے یہ بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے، اور کیونکہ ہم اکثر و بیشتر یہ بات سنتے رہتے ہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ دین کی تکمیل سے کیا مراد ہے۔ جب یہ دین کی تکمیل سے یہ ذہن میں ہوگا تو پھر تبھی انسان جو ہے اس کے اوپر ہمیں ایمان اور یقین اور ایقان اور کنوکشن حاصل ہوگی کہ ہاں یہی وہ نظام ہے، اسی کو رائج ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے، اور علماء نے الحمدللہ اس کے تمام پہلوؤں کے اوپر اس قدر کام کر رکھا ہے کہ آپ جس شعبے کو بھی لیں تو آپ اس شعبے کے متعلق جو ہے تمام تفصیلی چیزیں احکامات جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ توحید تشریع نہیں، شرع جو ہے، شریعت، تو اس کی حکمیت، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید تشریع یعنی توحید حکمیت بھی جسے کہہ سکتے ہیں اس کی وضاحت کی ہے کہ دیکھو اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی جو ہے وہ خالق ہے، اس نے خلق کیا ہے، وہ مالک بھی ہے اور وہ شارع بھی ہے۔ اس نے شریعت، شارع سے مراد یہ ہے کہ اس نے تمام شریعت قوانین اس نے عطا کیے ہیں، اور پھر قانون سازی کا حق بھی اسی کو ہے، اللہ کو ہے۔ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم یہ کہیں کہ قانون سازی کا حق جو ہے وہ بنیادی حق قانون سازی کا اللہ کے علاوہ کسی کو ہے تو یہی بہت بڑا شرک ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ انتظامی امور کے حوالے سے اور معاشرتی امور کے حوالے سے اور روزمرہ کے امور کے حوالے سے ہم جو ہے ایک قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑی بڑی قانون سازی ہے، حرام حلال کے احکامات ہیں، اور جو حدود کی جو ہے وہ جو شریعت کی حدود ہے، اس میں ساری کی ساری قانون سازی کا حق صرف اور صرف جو ہے اللہ کو دینا ہے۔ تو دیکھیں، یہ نہیں چھوڑا گیا کہ وہ جو ہے طے کرے کہ انسانوں کے لیے کس قسم کا قانون ہوگا، بلکہ یہ قوانین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، اور حکمیت الہی کا یہی اصول ہے کہ وہ شارع بھی ہے، لا گیور بھی ہے، حکم دینا، احکام بھیجنا، شریعت نافذ کرنا، ایک حکم کو جو ہے وہ لاگو کرنا، دوسرے کو منسوخ کرنا، یہ اسی کا استحقاق ہے۔ اور پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قانون بھی وہی معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ ایفا عہد کا حکم ہے، جو ہے تمام کے تمام عہد جو ہمارے ہیں، ہمارے وعدے ہیں، معاہدے ہیں، ہمارے قول و قرار ہیں، ان کے پورے کرنے کا جو ہے وہ فکر جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔ اچھا دیکھیں، یہ بڑا ہی مختصر سا ایک فکرہ ہے، لیکن اس میں پورا معنی کا ایک جہان پوشیدہ ہے۔ تو عقد کے ضمن میں وہ تمام معاہدے اور ایگریمنٹ میں آئیں گے، تمام معاہدے
جو کسی بھی صورت کے اندر، چاہے تحریری صورت میں موجود ہوں، زبانی صورت میں ہوں، یا کسی خاص حیثیت کی وجہ سے خود بخود جو ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ امپلائڈ ہیں، یہ خود بخود جو ہے انسان، مثال کے طور پر جب انسان کسی ریاست کے شہری ہوتا ہے تو بہت سارے حقوق جو ہے امپلائڈ ہوتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ اس معاشرے میں رہے گا، اس کے قوانین کی جو ہے وہ پاسداری کرے گا، اور یہ سارے کے سارے امپلائڈ ہوتے ہیں۔ تو انسان کے ساتھ اپنے آپ سے کوئی انسان کا جو عہد ہے، اپنے رب سے کوئی عہد ہے، لوگوں سے کوئی دوسرے انسانوں سے عہد ہے، یہ سارے کے سارے عہد شامل ہیں، ان سب کو پورا کرنا لازمی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ، اور یہ دین کو اس کو لازمی جز بنا دی گیا۔ اسلام نے اس عہد کو دین کا ایک لازمی جو بتایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا ایمان لمن لا لمن لا امانت له ولا دین لمن لا حد له، کہ یعنی جس کی جو ہے امانت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جس نے جو ہے جس کا کوئی عہد نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ دین کو جو ہے نامکمل کہا گیا ہے ان جو ہے وعدوں اور معاہدوں اور قول و قرار کو پورا کیے بغیر۔ تو وعدہ خلافی ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان کو جو ہے وہ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں ولا دین لمن لا عہد لہ، تو یہ نبی کے وسلم نے فرمایا ہے کہ اس جو ہے اس کو وعدہ کو پورے کیے بغیر جو ہے وہ کوئی دین نہیں ہے انسان کا۔ مسلمانوں کی شریعت کے احکام ہیں، تمدنی اور سیاسی شعبے میں ہدایات دی گئی صورت کے اندر ایک بنیادی اسلامی حکومت کی تاسیس اور اسلامی معاشرے کے قیام کے بنا کے بعد کے احکام ہے۔ ظاہر جو اسلامی حکومت کی تاسیس اور اسلامی معاشرے کی جو بنیاد تھی، اس کے احکامات ہمیں سورہ البقرہ میں اور سورہ ال عمران میں مل گئے، اور کچھ جو ہے سورہ النساء میں بھی مل گئے۔ اب جو ہے ہم یہ اس سے آگے بڑھ کر معاشرے کے جو ہے وہ بعد کے احکام یہاں پہ اب ہمیں مل رہے ہیں۔ معاشرے کے لیے آئینی نظام کی جو ہے بات کی گئی ہے صورت کے اندر، ہدایت دی گئی اور قوانین جو ہے دیے گئے۔ اسلام ایک نظری حیات ہے، اور بتایا گیا لوگوں کو کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی گزارنے کا ایک نظریہ اور ضابطہ ہے، اور اسلام ایک تہذیب اور ایک پہچان ہے۔ اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، تمدن، ہر چیز دوسری قوموں سے بالکل جدا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے یہاں پہ، مسلمانوں کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں۔ حرام اشیاء کا تعین کیا گیا، مردار بتایا گیا، اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، گلا گھٹ کر یا ٹکر سے مر جانے والا، پانسوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، یہ سارے بتایا گیا کہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حرام کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ اور دیکھیں گے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے، دیکھیں طیب نہیں ہے۔ اسلام پاکیزگی جو اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے، طیب ہونا اور پاکیزگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس نے مسلمانوں کے لیے بھی پاکیزگی کو اسلامی معاشرت کی جو ہے بنیاد بنایا ہے۔ عدل کے قیام کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ قوامین بالقسط، اس صورت میں بھی اور دوسری صورتوں میں کے اندر بھی عدل و انصاف کے قیام کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں تم انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، جس طرح تم اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر صرف اسی کے سامنے جھکتے ہو، اسی طرح تمہارا کام انصاف کی علمبرداری بھی ہے۔ تو یہ جو عدل ہے اور یہ جو انصاف ہے، یہ عدل اجتماعی پوری سوسائٹی کے اندر، ریاست میں اور عدالتی نظام کے اندر اور ہر جگہ پہ یہ اس کا جو ہے وہ اظہار ہونا چاہیے اور لاگو ہونا چاہیے۔ انصاف گویا ایمان کا ایک عملی مظہر ہے، جو ہے وہ اس کے بغیر انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر مسلمانوں کو دیکھیں، یہ اجتماعی حکم ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر بھی عدل و انصاف کا قیام جو ہے وہ اس کو روبہ عمل لاؤ۔ پھر فوجداری قوانین جو ہے دیے گئے ہیں، یعنی فوجداری قوانین وہ ہوتے ہیں جو کرمنل کوڈز، یعنی جن کے اوپر جو ہے جو حکومت ہوتی ہے، جو معاشرہ ہوتا ہے، کوئی ریاست ہوتی ہے، وہ ڈیفینیٹ سزائیں دیتی ہے۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ محاربین ہیں، محاربین جو ہے جو وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، ڈکیتیاں، چوریاں اور اس طرح کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ زبردستی لوگوں سے بھتے وصول کرنے، اور یہ سارے ان لوگوں کے لیے، یہ محاربین میں آتے ہیں سارے کے سارے، ان کے لیے سزائیں مقرر کی گئی، چوری کی سزا مقرر کی گئی ہے، قصاص کا حکم دیا گیا ہے کہ کان، ناک، آنکھ کے بدلے بالکل ویسا ہی عضو، یا جان کے بدلے پھر جان جو ہے
یہ بات بتائی گئی ہے۔ یہ ساری تعزیرات جو ہیں، یہ جو کرمنل کوڈ ہے، معاشرے میں جرائم کے خاتمے میں مددگار ہوگا اور لوگوں کو تحفظ حاصل ہوگا، یعنی معاشرتی تحفظ دیا گیا ہے جو ہے فوجداری قانون کے ذریعے سے، کرمنل کوڈ کے ذریعے سے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے، آج نون بات ہے، مضبوط قانون جو ہوتا ہے وہ جرائم کو روکنے میں مددگار ہوتا ہے۔ تو اسلام کے گویا یہ بھی ایک سیف گارڈ ہے معاشرے کو جو ہے محفوظ بنانے کے لیے۔ اہل کتاب سے نکاح اور طعام کا جو ہے ذکر ہے، بتایا گیا کہ ان کا کھانا بھی حلال ہے۔ کتابیہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے، لیکن حدود کی یقیناً پابندی کی جائے۔ معاشرتی تعامل جو ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ جائز ہے، یقیناً اس کی موجود ہے، لیکن جو عقیدے کا فرق ہے، اصولی فرق ہے، اس کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ یعنی اہل کتاب سے تعامل ہو سکتا ہے، انٹریکشن ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے محض ان کی دل جو ہے وہ گیری کے لیے محض اسلام کے اصولوں کو نہیں بدلا جا سکتا۔ شریعت کے احکام ہے، پھر شریعت کی حاکمیت ہے۔ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا، شریعت کی حاکمیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں معاشرے کے لیے، ان کو لازماً معاشرے کے اوپر ان کا نفاذ ہونا چاہیے، ان کے ذریعے سے معاشرے کو گورن کیا جانا چاہیے، ان کے ذریعے وہی احکامات، ان کے ذریعے سے احکامات جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ اوامر اور نہی جو انہی کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دے کر جو ہے وہ اہل کتاب کو اور یہود اہل کتاب کو اور پھر خصوصاً جو ہے یہود کو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا اور کہا کہ تم نے تورات کے اور پھر نصارہ نے انجیل کے جو ہے وہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے، تمہیں اپنے جو ہے وہ سوسائٹی میں نہیں ان کو اپنایا، ان پہ لاگو نہیں کیا۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک جرم ہے، اور فرمایا کہ اگر تم اللہ نے جو کتاب میں اتارے ہیں کام اگر ان کو نافذ نہ کرو تو تم پھر تمہاری کوئی جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم، یہ جو ہے کہ تورات اور انجیل اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اگر تم اس کو قائم نہ کرو تو پھر دیکھیں قائم کرنے کی بات ہے، پڑھنے کی بات نہیں ہے کہ تم ان کو پڑھتے رہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کتابیں اتاری کہ ان کو جو ان کے وظائف کیے جائیں اور ان کو پڑھا جائے، بلکہ اس لیے اتارے ہیں کہ ان کی حکمیت ہو۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو یہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے مطابق جو فیصلے نہ کریں۔ اب فیصلے کہاں کیے جاتے ہیں؟ فیصلے اپنی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اور عدالتوں کے اندر، اور عدالتوں میں وہ نظام ہو جس کے ذریعے سے یہ فیصلے کیے۔ اگر ایسا نہ کریں تو فرمایا کہ یہی لوگ تو کافر ہیں۔ اگلی آیت میں 45 میں، یہ 44 نمبر آیت میں 45 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ تو ہیں جو ظالم ہیں۔ اور پھر ایک آیت چھوڑ کے اگلی 47 آیت میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو جو ہے ان کے ذریعے سے فیصلے نہ کریں، یہی تو الفاسق لوگ ہیں۔ کافر اور ظالم اور فاسق کی وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل کتاب ہیں، جو عیسائی ہیں اور جو یہود ہیں اور جو مسلمان ہیں، اس کے مطابق اگر تم فیصلہ نہیں کرو گے تو پھر جو ہے تم یہ اور یہ اور یہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بتا دیا ہے کہ جو لوگ بھی امت میں کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کی بجائے کسی اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی سخت تحدید اور تنبیہ اور دھمکی ہے یہ کہ یہ لوگ کافر ہیں اور ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ تو دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے آئی ہے، اقامت کے لیے آئی ہے۔ اقامت شریعت جو ہے مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے شریعتیں اتاری اور کتابیں اتاری، وہ لازم ہے ان کی شریعت، ان کی اقامت ان کے اوپر۔ اور پھر اگر وہ اس قانون سے انحراف کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ جو ہے ان کے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ اور قوانین آئے ہیں جس میں وضو کی تفصیل ہے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لو، اور پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لو، اور غسل کے بھی اسی طرح اصول بتائے گئے ہیں، اگر پانی نہ ملے تو پھر اس کا بھی جو ہے وہ قسم کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ قانون شہادت کی بات کی گئی۔ دیکھیں اگر عدالتیں موجود ہوں گی، عدالتوں کے ذریعے سے جو ہے قوانین نافذ ہوں گے، تو کیا قانون شہادت بھی تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے نا، وہ آیا گیا۔ پاک اور طیب چیزوں کا بتایا کہ یہ ساری حلال ہیں
اور ان کو کھانے کا جو ہے وہ اجازت ہے. اور ایک منظم اجتماعی زندگی، ایک انفرادی اجتماعی زندگی نہیں ہے کہ انسان بالکل دنیا سے الگ تھلگ، مسلمانوں سے الگ ہو کے کسی حجرے کے اندر جنگل میں جا کے اللہ کی عبادت کرے. سخت ناپسندیدہ اور اسلام کے روح کے سخت منافی ہے یہ کہ اسلام اپنی زندگی انسان جو ہے محض وہ کرتا رہے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق بناؤں. بڑی اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا، لیکن یاد رکھنی چاہیے کہ اس ایکسپینس پر نہیں کہ مسلمانوں سے کٹ کے وہ الگ زندگی گزارے. مسلمانوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے اور جو ہے ان سے معاملات جو ہے وہ طے کرتے ہوئے، اور یہ پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو نافذ کرنا، ان میں مدد دینا، ان کی ایگزیکیوشن، ان سب کے اندر جو زندگی ہوگی وہ تو بہت ہی زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کیٹیگوریکلی اس بات سے ایک صحابی کو منع کیا جس نے اجازت چاہی کہ میں جو ہے بڑے ایک وادی میں کے اندر چلا جاؤں جس میں بڑے اچھی جو ہے وہ لش گرین وادی ہے اور اس میں گھاس ہے اور اس میں میرے ریوڑ کے لیے بہت پانی ہے اور وہ کھانے پینے کی چیز جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم جو ہے تم انہی لوگوں کے درمیان میں اور اس دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے لیے جو لوگ تم اگر کوشش کرو گے، ایک رات بھی اگر اس کے لیے پہرا دو گے تو پھر یہ تمہارے لیے تو 60 سال کی مقبول عبادت سے یہ افضل ہے. تو دیکھیں یہ عبادت جو انسان انفرادی طور پہ کرتا ہے اور پھر یہ جو قانون نافذ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، یہ ایک ہی نظام کا حصہ ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ ہم نے انفرادی زندگی کی عبادت جو الگ کر دی ہے، اور وہ ہمارے انفرادی زندگی کی جو عبادت ہے وہ ہماری باقی زندگی کے اندر معاملات کے اندر وہ بالکل جو ہے وہ انٹر نہیں ہوتی. اور اس طریقے سے ہم نے بالکل عبادت، ہم نے مسجد اور مسجد سے باہر بازار، ان کو بالکل الگ الگ جو ہے دو جگہ تقسیم کر دیا ہے، اور یہ انٹریکٹ نہیں ہوتے اور جو ہے یہ کسی ایک نظام سے منسلک نہیں ہوتے. اسی لیے جو آج آپ تفاوت دیکھتے ہیں بازار کے اندر جو قیمتوں کا یا چیزوں کی کوالٹی کا اور اس کے اوپر کمپرومائز دیکھتے ہیں، اور جو ہے وہ جو ایک دوسرے کو اور خاص طور پر معاملات کے اندر جو تجارتی لین دین ہے اس کے اندر جو آپ فراڈ دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہے کہ زندگی کو ہم نے کمپارٹمنٹلائزیشن اور دین کو ہم نے کمپارٹمنٹ میں جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا ہے. نماز پڑھنا میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے اور یہ معاملہ میرا دنیا کے ساتھ ہے، اور میں اس میں پیسے کماؤں گا اور میں بائی ہوک اور بائی کروک ہر ناجائز اور جائز ذریعے سے میرے لیے یہ ٹھیک ہے کہ میں جو ہے نا پیسے کماؤں. اسلام اسی کی تو نفی کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک آرگینک ہول ہیں، ان کو آپ جو ہے الگ الگ نہیں کر سکتے، یہ بات بتائی گئی ہے. اور یہ بتایا گیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نے یہ جو نظام اتارا ہے پورے کا پورا دین کا اسلام، اگر فرمایا کہ اگر لوگ جو ہے فرمایا کہ اس کتاب کے نظام کو نافذ کرتے تو تم دیکھیں کہ کیا جو ہے معجزے ہوتے، اللہ رزق کی فراوانی ہوتی، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا اور زمین سے نیچے رزق ابلتا. اور یہ نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام اپنی جو ہے اپنے ایگزیکیوشن پہ اور نافذ ہونے پہ اور اقامت پہ یہ خوشحالی لاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور دین کے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین کی طرف چلے گئے تو ہماری دنیا جو متاثر ہو جائے گی، دنیا میں ہم ترقی نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ اور بات بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو ہے وہ یہ دین کی طرف تم آگے، تمہاری دین اور دنیا دونوں جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی. اور دیکھیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جب اسلام کو نافذ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ خوشحالی کے دروازے کھول دیے، اور عجیب و غریب قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کی. اور جو انسان کس طریقے سے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز 10 سال اور 12 سال کے اندر اندر، بلکہ افیکٹولی تو 2-3 سال کے اندر ہی دو بڑی سپر پاورز اس طرح کولیپس ہوئی ان کے سامنے کہ ایسے ہسٹورین اور لوگ جو ہے وہ حیران ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ دونوں جو ہے سپر پاور تو سینکڑوں سال سے ایک دوسرے سے نبرد آزما تھی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک قوم نے دوسری پاور کو ختم کر دیا ہو. لیکن اسلام نے کیسے 3-4 سال کے عرصے کے اندر ہی دونوں سپر پاورز کو بجکت اس طرح ختم کر دیا کہ دونوں کو جو ہے وہ ریمنٹس بھی باقی نہیں بچے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں دین اور دنیا اور آخرت دونوں کی جو ہے وہ کامیابی ہے. پارے کا مرکزی مضمون اگر آپ مرکزی دیکھیں تو اہل کتاب خصوصاً نصارہ کے ساتھ مجادلہ ہے، اور ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کی تصحیح کی گئی ہے. یہود پر فرد جرم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور مصلوب ہونے کے عقیدے کی تردید ہے، قوموں کے گمراہی کے بڑے بڑے اسباب بیان کیے گئے ہیں،
اور انسانوں کو دعوت دی گئی کہ نجات کا آخری جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے۔ سورہ مائدہ پھر ہے جس میں عہد و پیمان، اور اس کو سورت العہد بھی کہا جاتا ہے، یعنی عہد کی والی سورت جس میں عہد و پیمان ہے، اس کی بڑی سخت تاکید کی گئی ہے اور رفاع عہد کو دین کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نظام حیات کی جو ہے تکمیل فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل ہمہ گیر ضابطۂ زندگی ہے، جس کو باہر سے کوئی کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام زندگی کو سمجھنے، اس کا فہم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کی اقامت اور اس کی ترویج کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔